بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائیو، دوستوں، بچوں، بچیوں، آج میرا موضوع ہے فرسٹ ایڈ فار ہارٹ اٹیک۔ اگر دل کا دورہ پڑ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، تو سب سے پہلے کون سی اس کو ہیلپ کرنی ہے، کیا مدد کرنی ہے، اور کون سی اس کے لیے کیا کام کرنا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، میں تو کہتا ہوں ساری دنیا ہی صحت مند رہے، تندرست رہے، لیکن ہمارے اپنے کھانے پینے اور ہمارے اپنے نظام ایسے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی ریشو جو ہے وہ دن دن بڑھ رہی ہے۔ تو پہلے سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی ہارٹ اٹیک کا کیسے پتہ چلے گا عام بندے کو کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو عام بندے کے لیے یہ عرض ہے کہ بھئی سینے میں جو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے سینے میں، تو اس کی ویسے تو دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو معدہ بھی ہو سکتا ہے، معدے کی وجہ سے بھی سینے کی درد ہو سکتی ہے، اور کوئی پھیپھڑوں کے مسئلے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو آج اویئرنیس دینے لگا ہوں، یا آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں، جو فرسٹ ایڈ بتانے لگا ہوں، ابتدائی طبی امداد برائے ہارٹ اٹیک، تو وہ جو ہے وہ سینے کی کوئی بھی درد، فرض کرو ہارٹ اٹیک نہیں بھی ہے، نمونیا کی درد ہے یا معدے کی وجہ سے ہی ہے سینے میں کوئی درد، تو پھر بھی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہے تو پھر بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ اور یہ جو ابتدائی طبی امداد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے، لواحقین نے، گھر والوں نے، یا جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اگر وہ تنہا ہے تو ہوش میں ہے تو وہ خود بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ابتدائی طبی امداد سے یہ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ رک جائے گا، اس کی کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ ہاسپٹل میں جا کے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، چیک اپ کروا لیں، اپنے کسی چیک اپ کے بعد، ٹیسٹ کے بعد آپ حکیم صاحب سے علاج کروا لیں، یا جو بھی آپ نے کروانا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن یہ جو میں طریقہ بتانے لگا ہوں ابتدائی طبی امداد، اس سے آپ کا ہارٹ اٹیک ود ان 30 سیکنڈ، آدھے منٹ میں ہارٹ اٹیک رک جائے گا، مزید نہیں بڑھے گا، اور کمپلیکیشن نہیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سینے میں اگر درد ہو، اور یہ درد جو ہے عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اگر کسی کے سینے میں درد ہو، درد کی لہریں یہ جو ایک بائیں کندھے میں چلے جائیں یا دونوں کندھوں کی طرف چلے جائیں، تو یہ ہارٹ اٹیک ہے۔ اگر سینے میں درد ہو کر، بھاری پن ہو کر، یہ جو درد ہے گلا خشک ہو جائے، گلا بند ہونا شروع ہو جائے، گلے کے ایسا لگے کہ سانس بند ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سینے میں دباؤ ہو، درد ہو، اور اس کی لہریں جبڑوں میں، نچلا جبڑا جو ہے دانتوں میں آ جائیں، یا کانوں کے اندر اس کی لہریں محسوس ہوں درد کی، تو یہ بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور اگر ساری علامتیں نہیں، محض مریض کو سانس رکتا محسوس ہو رہا ہے، اور دل بند ہوتا محسوس ہو رہا ہے، درد نہیں ہو رہی، اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، سردی کا موسم پھر بھی پسینہ آ گیا ہے، تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سینے میں بھاری پن، درد کے ساتھ اگر متلی اور قے شروع ہو جائے، تو یہ معدے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہم نے معدے کا مسئلہ سمجھ کے خاموشی اختیار نہیں کرنی، اگر ہارٹ اٹیک نہیں بھی ہے، معدے کا مسئلہ ہے، تو بھی ہم نے کوئی احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہارٹ اٹیک کا۔ تو اس احتیاطی تدابیر سے اگر معدے کا مسئلہ ہوا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ کسی کو نمونیا کی درد ہے، پسلی کی درد ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ لہذا ہم نے معدے کا سمجھ کے، یا اس کو نمونیا سمجھ کے اگنور نہیں کرنا۔ بس جب بھی سینے میں درد ہو، بھاری پن ہو، سانس رکے، گلے میں درد آ جائے، دانتوں میں درد آ جائے، کانوں میں درد آ جائے، متلی ہو، قے ہو، سانس رکے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری علامات، ایک بازو میں درد آ جائے، کندھے میں درد آ جائے،
تو یہ ساری کی ساری جو علامات ہیں یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے 99%، اور 1% دوسری بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو سب سے پہلا کام جو لواحقین نے کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اگر مریض ہوش و حواس میں ہے، وہ بے ہوش نہیں ہوا، تو اس کو آپ نے پہلے بٹھا دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں مریض کو لٹانا نہیں ہے، بالکل چارپائی پہ نہیں لٹانا، زمین پہ نہیں لٹانا، بلکہ اس مریض کو آپ نے اس طرح بٹھانا ہے کہ اس کو کوئی دیوار کی ٹیک لگا کے بٹھا دیں، اس طرح کر کے ٹیک لگا کے بٹھا دیں، یا ایک کوئی اوپن جگہ ہے تو ایک بندہ اس کو تھوڑا سا مریض کو ایسے تھوڑا سا ریلیکس کر کے بٹھا دیں، پیچھے کو ٹیک لگا دیں، اور وہ جگہ کھلی ہو، ہوادار ہو، اور اس مریض کو آکسیجن زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر وہ ہوش و حواس میں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام، اس کو بٹھانے کے بعد اب آپ کچن میں جدھر بھی ہیں گھر میں دیکھیں کہ آپ کے پاس پیاز تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، پیاز، ایک پیاز درمیانے سائز کا لے کے اس کو آدھا کاٹیں اور اس کے 3-4 ٹکڑے کر کے مریض کو کہیں کہ اس کو کھانا شروع کر دے، مریض اس کو چبائی جائے اور اس کا جوس جو ہے، لعاب ہے، وہ اندر لیتا جائے، اور ساتھ ساتھ پیاز بھی اندر جاتا جائے، چبا کے کوئی حرج نہیں۔ تو وہ آدھا پیاز اس کو آپ نے کھلانا ہے، اور آدھا پیاز جو آدھے منٹ میں کھلا دینا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی 25 سے 30 سیکنڈ میں وہ جو مریض درد سے تڑپ رہا تھا، جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، تو وہ ہارٹ اٹیک سے نکل جائے گا، ہارٹ اٹیک اس کا رک جائے گا، وہیں پہ رک جائے گا، مزید نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ کے پاس پیاز نہیں ہے تو گھر میں لہسن تو ہے، لہسن کی 3 توریاں لے لیں، لہسن کی وہ جو جس کو پوتیاں بھی پنجابی میں کہتے ہیں، اس کی کلیاں بھی کہتے ہیں اور توریاں بھی کہہ دیتے ہیں، وہ 3 توریاں لے لیں، اور وہ فوراً مریض کے منہ میں رکھ کے مریض سے کہیں وہ چبائے، چبا کے اس کا لعاب بھی اندر لیتا جائے اور وہ توریاں بھی کھا لے۔ اگر پانی مریض مانگے تو اس کو نیم گرم پانی دینا ہے، تازہ پانی دینا ہے، ٹھنڈا پانی، موسم گرمی کا ہو چاہے سردی کا ہو، لیکن کبھی بھی ہارٹ اٹیک والے مریض کو، اس طرح مریض کو ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا جوس، ٹھنڈی بوتل وغیرہ کوئی نہیں دینی، صرف اس کو نارمل پانی، اگر گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی پلا دے 2 گھونٹ، ٹھیک ہے۔ اگر لہسن نہیں ہے تو پھر ادرک لے لیں، یعنی یہ 4 چیزیں میں بتاؤں گا، 4 میں سے جو بھی ایک چیز میسر ہو آپ کو، تقریباً 4 چیزیں آج کل ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک کام کر لیں آپ۔ لہسن کے بعد آپ دیکھیں ادرک کا پیس لے لیں، اتنا موٹا، 3.5-4 انچ کا پیس لے لیں، اور مریض سے کہیں کہ اس کو کاٹ کے چبا کے کھانا، انچ کا ٹکڑا منہ میں ڈالیں اور چبائے جائے، اس کو کھائے جائے اور لعاب اندر لیتا جائے، تو وہ کھا لے سارا آدھے منٹ میں۔ تو آدھے منٹ میں انشاءاللہ اس ادرک سے بھی، زنجبیل تر جو ہے، اس سے بھی آپ کا دل کا جو دورہ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، وہ روک جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز ہے دیسی اجوائن۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، فرض کریں تینوں چیزیں گھر میں نہیں ہیں، ویسے ایسا گھر کوئی نہیں ہے کہ جس میں پیاز، ادرک، لہسن کو نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں، آج کل ہوتا ہے، کوئی ایک چیز تو ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اجوائن دیسی لے لیں، اجوائن دیسی گھر میں نہیں ہے تو گھر کے گلی کے ہر نکر میں، ہر کریانے والے کے پاس اجوائن دیسی ہے، ہمسایوں کے پاس بھی ہے، تو اجوائن دیسی لے کر آپ نے اس کا آدھا چمچ اجوائن دیسی کا منہ میں رکھ کر مریض نے چبانا شروع کر دینا ہے، اس کو چبانا شروع کر دینا ہے، اس کا لعاب اندر لے جانا شروع کر دینا ہے، بس وہ چباتے جائے، آدھے منٹ میں 1 منٹ تک وہ چبائے گا، لعاب جیسے پہلا لعاب اندر جائے گا تو 30 سیکنڈ کے اندر اس کا ہارٹ اٹیک رک جائے گا، سٹاپ ہو جائے گا، مزید نہیں بڑھے گا۔ اب مریض کو آپ نے 4 چیزوں میں سے ایک چیز دے دی ہے، اور اب آپ نے اس کو بعد میں ہاسپٹل لے جا کر اس کے ٹیسٹ کروانے ہیں، ECG کروانی ہے، ایکو کروانی ہے، جو بھی کروانی ہے، کروا کے بیماری کی تشخیص کروا لیں کہ یہ کیا ہارٹ اٹیک تھا، اور اگر تھا تو اس میں کیا کوئی آرٹری بند ہے، کوئی شریان بند ہے، یا کوئی وال بند ہے، یا دل کا کوئی بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر خدا نخواستہ
مریض کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور مریض بے ہوش ہو گیا ہے. اب اگر مریض بے ہوش ہو گیا ہے، وہ تو ظاہر بے ہوش ہو گیا، وہ گر گیا، وہ تو لیٹا ہی ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس مریض کے جو گلے کے بٹن ہیں وہ سارے کھول دینے ہیں، بالکل اس کو ایزی کر دینا ہے. اگر ممکن ہو سکے مریض مرد ہے تو اس کا وہی شرٹ آپ اتار ہی دیں، اس کو ایزی کر دیں تو اور زیادہ بہتر ہے. سب سے پہلا کام کرنا یہ. سیکنڈلی وہی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، پیاز ہے، پیاز کا آپ آدھے پیاز کا رس نکال لیں، اس کا 1 چمچ جو ہے وہ پیاز کا رس جو آپ نے نکال لیا، پانی پیاز کا جو نکال لیا، وہ اس مریض کے منہ میں ڈال دیں. جب آپ بے ہوش کے بھی منہ میں ڈالیں گے تو اس کا تھوڑا سا اس کو دبائیں گے تو وہ چلے جائے گا، لیکن اندر چلے جائے گا معدے میں. لیکن اس سے بھی پہلے آپ ساتھ ایک بندہ اس کا رس نکالے پیاز کا، یا لہسن کو پیسٹ سا بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے، چاہے ادرک کا رس نکال کے 1 چمچ اس کے منہ میں ڈال دیں. اجوائن جو ہے اس کو فوراً 1 کپ پانی میں 1 چمچ کو ابال لیں اور وہ چمچ سے وہ پانی اس کے منہ میں ڈالیں. اور ساتھ اس پانی کے نکالنے سے پہلے بھی ایک بندہ اگر مریض بے ہوش ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، تو اس کو مصنوعی سانس، مصنوعی تنفس، جس طرح میں اپنے ہاتھ رکھ رہا ہوں نا، اس طرح اس کے بڑا بتایا جاتا ہے آج کل، تو یہی ہے کہ اس طرح ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے تو اس طرح دبانا ہے. بہت زیادہ زور بھی نہیں لگانا، ہلکا بھی نہیں، اور درمیانے اس طرح کر کے تو اس کے پھیپھڑوں کو دبانا ہے، کھولنا ہے، تو اس سے اس کا سانس اور تنفس جاری ہو جائے گا، آکسیجن ملے گی، اور جیسے ہی اس کو وافر آکسیجن ملے گی تو وہ مریض ہوش میں آ جائے گا. مین وائل آپ وہ پیاز کا پانی ڈال دیں 1 چمچ منہ میں، یا لہسن کا پانی ڈال دیں، یا ادرک کا پانی ڈال دیں، یا پھر اجوائن دیسی کا کہوہ جو آپ نے بنایا تھا وہ ڈال دیں، اور یہ 1 آدھ منٹ کے اندر مریض کا ہارٹ اٹیک رک جائے گا. مریض کا اور مین وائل جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو آپ لوگوں نے 11 کو فون کر دیا تھا، یا آپ نے اپنی گاڑی کا انتظام، تو جتنی دیر آپ نے اپنی گھر کی گاڑی سٹارٹ کی ہے یا 11 کو بلایا ہے، تو اسی دوران آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ فرسٹ ایڈ مل جائے، مریض کا ہارٹ اٹیک رک جائے، پھر آپ اس کو ہاسپٹل میں لے جائیں. ہاسپٹل میں ٹیسٹوں کے بعد آپ پھر اس کا جو بھی تشخیص ہو جائے اس کا آپ علاج کر لیں. تو میرے بھائیو، چونکہ بہت زیادہ ریشو ہے ہارٹ اٹیک کی، تو یہ میری چھوٹی سی گزارشات جو میرے ذہن میں ہے، جس طرح میں نے تجربہ کیا ہے، جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، جس سے الحمدللہ اس طریقے سے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، ہارٹ اٹیک سٹاپ ہو جاتا ہے اور مریض بآسانی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور علاج بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ سارے لوگوں کو، اگر میری یہ بات کسی کو اچھی لگی ہے تو وہ دوسروں کو بھی شیئر کر دیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ بھی دعائیں دے گا، اور آپ کو بھی دعائیں دے گا، مجھے بھی دعائیں دے گا. تو میری تو کوشش ہے کہ ہماری پاکستانی قوم اسی طرح صحت مند رہے اور بیماریوں سے بچے رہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو خیر و عافیت سے، بیماریوں سے بچا کے رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.